ونسلم على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما كاملا صالحا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین اعظام، الحمدللہ اسلامک سینٹر شیلٹن اسٹوک آن ٹرینٹ یو کے انگلینڈ سے ہفتہ وار درس حدیث شریف مشکات شریف سے جاری و ساری ہے. فصل الثالث سے تیسری فصل سے پہلی حدیث شریف اور اس سے متصلاً چند ایک دیگر احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس سیٹرڈے 4/2/2012 کے اس خوبصورت درس کے فوراً بعد ہمارے اسلامک سینٹر کی کم و بیش 30-35 سال سے جو خدمات ہیں، اسی سلسلے میں قرآن پاک کی بالغان کی کلاس کا سلسلہ جو منڈے کو تھا وہ سیٹرڈے کو ہو رہا ہے. اس میں آپ شرکت فرمائیں. وہ لوگ جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا یا ان کی تلفظ کی ادائیگیوں کی غلطیاں ہیں یا قرات سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآن کے ہم سب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے امتی ہیں، اس قرآن کے ساتھ جو تعلق رکھے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں جن کو تم دنیا میں حقیر جانو گے. اب مخاطبین صحابہ کرام تھے، اللہ اکبر، ہم تو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ میسج ہمارے نام تھا. ایک فرمایا رمضان کو اور دوسرا قرآن کو، اور پھر فرمایا فیشفعان، یہ دونوں ایسے ہیں کہ جو تمہاری روز محشر شفاعت کروائیں گے. تو قرآن کے دامن سے جو لپٹ جاتا ہے، قرآن اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب کرواتا ہے. تو اس خوبصورت درس حدیث شریف کے بعد مختصراً وہ کلاس ہوا کرے گی، آپ اس میں شرکت فرمائیں. میرے یوٹیوب کے ناظرین جو اکثر مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ وہ جو کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ترسی ناوی اور قرات کے جو قواعد و ضوابط سکھائے جائیں گے. کچھ ایک کلپس ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر دیں تاکہ یہ آپ کے لیے مزید بہتری کا سبب بن سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ متصلاً اعلان یہ بھی ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہماری نئی مسجد کی تعمیر کا سلسلہ خوبصورت انداز سے جاری ہے، اور ملک کے طول و عرض سے، پورے انگلینڈ سے، بلکہ ہمارے پورے یورپ سے مسلمانان عالم اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں 11-12 فروری کو تکبیر ٹی وی پہ بھی ہمارا خوبصورت اس کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں حصہ میں لانے کی دعوت دی جائے گی. میری آپ تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے دوستوں سے گزارش ہے کہ عذرائے کرم محبت کے ساتھ اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیں، اور غالباً یہ رات 8 بجے جو ہے وہ آنیر ہوگا. تو اس سلسلے میں بھی آپ خوب تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے فرمان کے مطابق کہ جو اس کے گھر کی خبرگیری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کی کفایت فرماتا ہے. اور دوسری متصلاً حدیث میں فرمایا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا میں گھر کی، اس کے گھر کی خبرگیری کرتا ہے، تعمیر و ترقی میں حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کما جلی کو بشان ہی اپنی شان کے مطابق اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتا ہے. تو آئیے آج کے اس پہلے جو ہے وہ حدیث شریف کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. تیسری فصل ہے. پچھلی حدیث جو آپ کو میں نے آخری سنائی تھی وہ حضرت حکیم ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو جنت کے دریا کے پانی کے حوالے سے تھی. اور آج کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. سماعت فرمائیے کہ عن ابی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل فی الجنة لیتکی فی الجنة 70 مسندا قبل ان يتحول ثم تأتی امرة فتضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرأة
وَإِنْ أَدْنَى لُؤْلُؤٍ عَلَيْهَا طُبِيٌّ أو كما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ جنت میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو جنت میں 70 مسندوں پر تکیہ لگائے ہوگا، اور اس کی کروٹ لینے سے پہلے ایک خوبصورت حور آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی۔ یہ شخص اس کے رخسار میں اپنا منہ ایسے دیکھے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ جیسا آئینہ زیادہ صاف ہوتا ہے، اور ادنا موتی یورپ اور پچھم کے درمیان اس کے جو لباس کی اور اس کی جو وہاں اس کو پہناوا ہوگا، اس کا جو اس کا نورانی لباس ہوگا، اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کے موتی کی چمک جو ہوگی پورب اور پنچم کے درمیان کو چمکا دے، یعنی مشرق و مغرب کو وہ چمکا دے، ایسا موتی اس کے وہاں جڑا ہوا ہوگا۔ ما بین المشرق والمغرب فتسلم علیہ، وہ اسے آ کر سلام کرے گی اور وہ اس کو جواب دے گا۔ اب یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اگر میں خود اسی لیے کتاب سامنے رکھتا ہوں کہ میں خود کہیں اندر سینے کی ہارڈنس کھل جاتی، پھر اور حدیثوں پہ نظر چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روز محشر جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں داخل فرمائے گا اور کما یلیق بشانی خود تشریف لائے تو جنتی پتہ ہے کیا کریں گے؟ اب یہاں پر علماء، محدثین، متکلمین، محبین، آقا کے محبت والے علماء کرام نے بس یہ کہا کہ اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن تیرے حبیب کے وسیلے سے یہ دعا ہے کہ اس مجلس میں ہمیں داخلے کی توفیق عطا۔ وہ بڑی پیاری مجلس ہوگی، ہوگا کیا؟ ادھر سے کما یلیق بشانی، میری تو سچی بات ہے کہ کیفیت بن جاتی ہے کہ اللہ تشریف لائے کما یلیق بشانی کیسے، اور جنتی سارے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے استقبال میں نبی پر پہلے سلام پڑھیں۔ یہ لفظ ہے حدیث کے، آمد تو رب کی ہو رہی ہے، سلام نبی کو ہو رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی تو رب فرماتا ہے یہ سمجھ تب آئے گی کہ جب تم میری پہچان یہ حاصل کرو کہ میں اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ قیل الحمدللہ رب العالمین، آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن پاک کیا کہتا ہے، اس کے بعد قیل الحمدللہ رب العالمین، پھر وہ رب کی تعریف کریں گے، پہلے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی جنتیوں کا کلام ہوگا ہی پہلے سلام سے، پھر کوئی اور بات ہوگی۔ تو اسی لیے سلامتی والا مذہب، خوبصورت مذہب اسلام، ہم کسی سے ملتے ہیں تب سلام کرتے ہیں، کسی سے بچھڑتے ہیں تب سلام کرتے ہیں، کسی کو سی آف کرتے ہیں تو تب سلام کرتے ہیں، کسی کا فون سنتے ہیں تو تب سلام کرتے ہیں۔ سلام 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 سلام، یہ سلام ہے کیا؟ رب فرماتا ہے تم دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو۔ حضور کی حدیث شریفہ بڑی مشہور متواترہ دائمہ، آپ سب نے بچپن سے لے کے آج تک سنتے آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ سلام میں پہل کیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آیا کہ اگر کوئی بھائی تم سے ناراض ہو، 3 دن سے زیادہ ناراضگی اچھی نہیں ہے جی، لیکن ہم بڑے سخت دل ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہون تے تیرا منہ ہی نہیں تکڑا، ہون تو ہے کرتا تو وہ کرتا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے ناراض بھائی سے سلام میں پہل کرے، یہ تو دوسری حدیث آپ نے سنی نا، جو سلام میں پہل کرے تو اس کو اتنی نیکیاں ہیں، جو جواب دے تو اس کو اتنی نیکیاں ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جو تم میں سے ناراض بھائی سے پہل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے راضی لوگوں کے درجے کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ان پر توجہ اگر کر لیں تو اس پہلے تو ناراضگی آنی نہیں چاہیے۔ مسلمان تو وہ ہے جو راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا، بڑا میں جھوم اٹھا، فرمایا مسلمان کو دیکھ کر مسکرا کر سلام کرنا 70 درجہ زیادہ درجات ثواب پاتا ہے بندہ۔ تو میں اکثر بزرگوں کو ملتا ہوں، کوشش کرتا ہوں مسکرا کے ملوں، اور اپنے نوجوان دوستوں کو بھی، تاکہ ان کو یہ عادت پڑے اور وہ مسکرا دیں۔ مومن کی طرف دیکھ کر مسکرانا، اس کو سلام نہ کرنا، صرف مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا الصدقہ تو رد البلا، رد القضا، اور پھر ایک مقام پر یوں بھی آیا کہ گناہوں کو کفارہ کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ ایسے معاملات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمتیں وا کر دی ہیں اور ہم ہیں کہ ان کی توجہ کر لیں تو رب فرماتا ہے کہ پھر میری بے حد و حساب رحمتیں برکتیں بڑھ کر تمہارا استقبال کریں گے۔ تو آئیے حدیث کی طرف کیا بات ہے، وہ جب اس کو سلام کرے گی، اب ایک چیز اور مسئلہ آ گیا بیچ میں، غیر محرم عورت کو، اب ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کالج کی لائف میں نے بھی یہاں گزاری ہے، مجھے پتہ ہے یہاں پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر جا رہی ہو نا تو مرد کا کام نہیں ہے کہ اس کو سلام کرے، یہ توجہ کیجیے، عورت کا کام بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ عورت اگر آ رہی ہو تو مرد کا کام ہے اس کو راستہ دے دے۔ اور یہاں مجھے اچھی چیز لگی، دیکھیں ایک جو چیز اچھی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یو کے میں نے دیکھا کہ گیو وے بڑا اچھا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، بھلے عورت گزر رہی ہو مرد تو سوری کرتے ہیں، تھینک یو کرتے ہیں اور راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو راستہ دیا جاتا ہے۔ حضور کا یہ طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کو تم سلام نہیں کر سکتے، ہاں اگر تمہاری جاننے والی، جاننے سے مراد کیا، تمہاری خالہ ہے، چچی ہے، پھوپھی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یا راستے میں جاتے ہوئے تمہیں پہچان اس کی یہ ہو گئی کوئی اس کے لباس سے یا کوئی اس کی ایسی، تو پھر اس کو سلام تم نے کرنا ہے، اور عورت پر یہ کہ وہ دھیمی آواز سے جواب دے، اور جو اس طرح کرے گا نا یہ اس کے لیے آگے بات آ رہی ہے۔ تو شرعی مسئلہ آپ نے سماعت کر لیا، اور یہ ہے کہ سلام میں پہل تو ہے لیکن اجنبی عورت کی طرف، اجنبیہ جو عورت ہے اس کی طرف سلام کے لیے آپ کا، اور پھر میں بات آ گئی تو کر دیتا ہوں، جو لوگ پھر غیر محرموں سے ہاتھ ملاتے ہیں تو بڑی کھلی بات ہے، یہ صحیح کام نہیں، بلکہ لفظ اس کا حرام آیا ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، نام نہاد پیر، وہ بھی عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا، یہ سلام کرنا قطعاً ممنوع ہے۔ شریعت میں آقا سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواتین آتی تھی تو پردے میں آپ کو دوپٹے سے یا وہ ایک چادر آپ کی کملی مبارک سے ہوتا، اور نبی پاک پر تو کروڑوں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں قربان جائیں۔ حضور نے اب عملاً یہ کام کر کے بتایا ہے۔ میں اپنے ایک یوٹیوب کے ناظر کا بڑا مشکور ہوں کہ ایک درس حدیث میں انہوں نے سنا اور اس کے بعد وہ اس چیز کی طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی بچایا۔ تو یہ صدقہ جاریہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ اب وہ بات ایک حدیث اور نظر میں رکھے جو میں پچھلے کوئی 4-5 دروس پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دنیا ہے جہاں خواہش کریں پوری ہو نہ ہو پتہ نہیں، جنت ہے خواہش کریں یہ ممکن نہیں پوری نہ ہو، وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ اب چونکہ دنیا میں اپنے آپ کو آپ نے ان معاملات سے بچائے رکھا اور اب آخرت کی طرف جنت میں ہے تو کیا ہوگا، وہ آئے گی سلام کرے گی، یہ اس کا جواب دے گا۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر اجنبی عورت آپ کو سلام کر دے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی دھیمی آواز سے سلام کر کے، اور ایک حدیث میں اور بھی ہے کہ کرخت آواز میں سلام کر کے آپ نکل جائیں۔ یہ لفظ کرخت میں نے جو یوز کیا نا، یہ پھر آگے سلام کے بعد اور بھی بڑھ جاتا ہے کام سے، پھر اللہ ہی معاف کرے، پھر باتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ العقل السلیم فی الجسم سلیم، اور عقل مند را اشارہ کافیہ۔ تو وہ جب سلام کرے گی یہ اس کو جواب دے کر فوراً ہی پوچھے گا بھلی لوگ ہے تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں زائد نعمتوں میں سے ہوں، اس پر 70 جوڑے ہوں گے جنہیں اس کی نظر آر پار کر جائے گی، حتیٰ کہ اس کی پنڈلی کی مینگ اس کے اوپر سے دیکھے تو اس عورت پر ایسے تاج ہوں گے کہ جو ان کا ادنا موتی پورب اور پنچم کو درمیان سے چمکا دے۔ رواہ الاحمد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبصورت روایت کے ساتھ آج کا درس حدیث اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کے، شیطان کے وسوسوں سے، حملوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری تمام سیئات لغزشات کو اپنی بارگاہ سے، اپنے کرم سے، مصطفیٰ کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ ربیع الاول کی ان بابرکت ساعتوں میں ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں کثرت سے درود و سلام پڑھیے، آقا کا میلاد منائیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نقشبندیہ اسلمیہ کے زیر اہتمام اسی اسلامک سینٹر میں
جو ہے وہ آج رات جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی خوبصورت پروگرام رات 3 بجے اور پھر فجر تک اور پھر آپ کے لیے ناشتے کا انتظام بھی یہاں ہوگا، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور 6 تاریخ کو 6 فروری 2012 کو مرکزی سالانہ محفل نعت شریف بھی آپ کے اسی اسلامک سینٹر میں منعقد کی جائے گی، جس میں ملک پاکستان سے اور دیگر علاقوں سے خوبصورت خوش الحان ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔